صلح حدیبیہ کی جب شرائط طے ہو رہی تھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب کیا اور فرمایا کہ بیٹھو اور صلح حدیبیہ کی شرائط تحریر فرماؤ۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے قلم دوات سنبھالی اور حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کیا لکھنا ہے؟ تو جو شرائط طے کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے مشرکین میں سے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ لکھو ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولا کائنات نے لکھنا شروع کیا تو مشرک اس وقت خاموش بیٹھا رہا، اس لیے کہ میرے خیال میں یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایمان کا بھی امتحان تھا، اور باقی اب تک ہمارے لیے جو ہے نا وہ بات سبق ہے۔ جب مولا کائنات نے یہ جملہ لکھ لیا نا، تب اس مشرک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا تو پھر تو یہ تنازع ہی نہ ہوتا، پھر تو یہ جھگڑا ہی نہ کھڑا ہوتا، پھر تو یہ بات ہی نہ بنتی کہ میں نوبت یہاں تک پہنچتی اور میں جو ہے نا وہ آپ سے اب معاہدہ طے کروا رہا ہوتا۔ میں تو آپ کو رسول مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس وجہ سے آپ اس جملے کو کٹوا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی اس جملے کو کاٹ دو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا نا، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ لائن لگاؤں، کانٹا لگاؤں اور اس کو کاٹوں، نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر وہ باطل پر ہو کر اس بات پر ضد کر رہا ہے کہ اس نام کو کاٹا جائے، تو میں حق پر جو ہے نا وہ ہو کر اس بات کے لیے میں احتجاج کروں گا کہ یہ نام ایسے رہنا ہے، میں نہیں کاٹنے والا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کو کاٹوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، سبحان اللہ، اور حضرت علی کے ہاتھ سے قلم لے کر اس نام پر جو ہے وہ آپ نے لائن لگا دی۔ تو اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ مغموم رہے، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میرے نبی کے نام کے اوپر جو ہے میرے نبی کے نام کو کاٹا گیا ہے، یہ گوارا نہیں تھا۔ دوستو، آج کا مسلمان ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنے سینوں میں جھانکے ذرا غور فرمائے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں حضور کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کیک لے کر، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا گیا ہے، درود پاک لکھا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کی ایک تصویر بنائی گئی ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اسی پر چھریاں چلائیں ہم۔ ہماری غیرت ایمانی کہاں گئی ہے؟ کیا ہماری غیرت ایمانی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ آپ ایمان سے کہیں ایز اے مسلم، مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم میرے نبی کے نام کو لکھ کر کاغذ پر اسے کاٹے، لکیریں مارے، کیا غیرت ایمانی اس چیز کو برداشت کرے گی کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ میرے نبی کے نام کو لکھ کر معاذ اللہ اوپر سے نیچے پھینکے تو آپ گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو جب ایک غیر مسلم کی اس حرکت کو آپ برداشت نہیں کر سکتے
تو آپ خود کیوں اپنے ہاتھوں سے ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی غیرت ایمانی اس چیز کو برداشت کر رہی ہے؟ خدا را ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کہ ہاں حضور کی محبت میں کیک کاٹیں، حضور کے نام کا کیک کاٹیں، خوشی منائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی درود پاک لکھا گیا ہے، کلمہ شریف لکھا گیا ہے، روضہ اطہر کی تصویر بنائی گئی ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر بنائی گئی ہے اور اس پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں۔ یار تمہارے دل پر چھری کیوں نہیں چلتی؟ تمہیں اس کا دکھ کیوں نہیں ہوتا؟ پریشانی کیوں نہیں ہوتی آپ کو؟ اور ابھی مجھے افسوس ہوا، یار آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کوئی غرض نہیں مجھے، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، لیکن کیا ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ مولا کائنات کا نام کیک کے اوپر لکھا جائے اور اسے کاٹا جائے اور اس پر چھری چلائی جائے؟ یار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں سبق کیا دیا کہ حضور کے نام کے اوپر قلم پھیرنا گوارا نہیں، اور آپ چھریاں چلائے جا رہے ہیں، آپ چھریاں چلائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر اور مولا کائنات کے نام پر، نام کو لکھ کر۔ یار خدا را کچھ تو احساس کریں، یہ حرکت آپ کسی غیر مسلم کی برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ خود جو ہے نا وہ کس دوراہے پر کھڑے ہیں، کس چوراہے پر کھڑے ہیں، کیا حرکت کر رہے ہیں آپ؟ میں چاہے کوئی عالم کر رہا ہوں یا کوئی کر رہا ہوں، میں مفتیان کرام علماء کرام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنے متعلقین کو سمجھائیں، اپنے احباب کو سمجھائیں، اپنے مریدین کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا کرنا، اور ایسا نہ کیجیے۔ اہل بیت میں سے کسی کا نام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہو، صحابہ کرام کا نام ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی تصویر ہو، مولا کائنات کے روضہ اطہر کی شبیہ ہو یا کعبۃ اللہ کی شبیہ ہو، انہیں کیک کے اوپر بنا کر اس کے اوپر چھریاں نہ چلائیں، اور آئندہ اپنے دوستوں کو روکے، منع کرے کہ ایسا نہیں کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب مت ہوں۔